السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسری آنکھ کے بارے میں بحث کریں گے۔ تیسری آنکھ کے بارے میں بہت زیادہ کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ان میں اتنا تضاد ہے کہ ایک عامل یا ایک قاری یا ایک روحانیت کے لیے کام کرنے والا آدمی تک جاتا ہے۔ اکثریت کا یہ رائے ہے کہ تیسری آنکھ کا تعلق پیشانی کے درمیان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مختلف مراقبوں اور مجاہدوں کے ذریعے آپ ان کو ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ تیسری آنکھ یہ چھٹی حص ہی کا نام ہے، جس کی کوئی وجود ہی نہیں۔ جب انسان قوت ارادی کے ذریعے ارتکاز خیال کو مرکوز کر کے پکا کر لیتا ہے تو اس کے اندر چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے، اور اس چھٹی حص کے ذریعے عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کشف یا بعض مغیبات کے بارے میں خبر دینا، یہ چھٹی حص ہی کا کمال ہے۔ ہر کے پیشانی کے درمیان میں جو محققین دعویٰ کرتے ہیں وہاں پر کچھ غدود ہے، اور ان غدود کے ذریعے بعض کام اور بعض کمالات ہو سکتے ہیں اگر ان غدود کو ایکٹیو کیا جائے اور ان کے جو انوار ہے ان کو پہچان کر ان کا مراقبہ کیا جائے، لیکن وہ تیسری آنکھ نہیں ہے۔ اصل میں تیسری آنکھ کا جو تیسری آنکھ کے بارے میں تصور جو ہے یہ حکومتوں کی طرف سے آئی ہے پرانے زمانے سے۔ دو آنکھیں تو ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن حکومت چلانے کے لیے تیسری آنکھ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس قوت کو جو حکومت چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کو تیسری آنکھ کہا گیا، اور یہ ایک کوڈ ورڈ تھا۔ بعد میں لوگوں نے جو روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس چیز کو بدن میں فٹ کر لیا اور اس کے لیے ایک جگہ بھی بنا لیا۔ ہمارے یہاں کے ترکیہ مغرب کے جو محققین ہیں وہ بھی اس میں تر آنکھ کا وہ جو ہے آپ مطلب یہ ہے کہ ملاحظہ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر، عجیب عجیب قسم کے شکلیں اور عجیب عجیب قسم کے وہ چیزوں جو ہے وہ بنا کر لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ لیکن تیسری آنکھ حقیقت میں چھٹی حص ہے۔ چھٹی حص آپ کے صفائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اندرونی صفائی جو باطنی صفائی ہوتی ہے۔ اگر آپ چھٹی حص کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باطنی صفائی کی طرف توجہ دینا ہوگا۔ اس کے لیے باطنی بیماریوں کا ازالہ کرنا ہوگا تو چھٹی حص خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ دیندار آدمی جب چھٹی حص کو بیدار کرتا ہے تو وہ صاحب کشف صاحب ولایت بن جاتا ہے، اور جو بھی دین آدمی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے بعد استدراجی قوتیں حاصل کر کے استدراجی کمالات کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
اس لیے چھٹی حص جو ہے اس کو آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں مختلف پریکٹسز کے ذریعے، لیکن اس کے لیے باطنی صفائی لازم و ملزوم ہے، خواہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم، لیکن آپ کو باطنی صفائی لازمی جو ہے آپ کو اپنی باطنی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو تر آنکھ ہے، تیسری آنکھ، اس کے پیچھے آپ مت پڑے، آپ تک جائیں گے۔ تیسری آنکھ کے حصول کے دور میں جب آپ شامل ہوں گے تو آپ اپنے دونوں آنکھوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ہاں، میں پھر کہتا ہوں کہ ادھر پیشانی میں درمیان جو ہے کچھ غدود ہے جن کے انوار جو ہے وہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے مراقبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تیسری آنکھ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔